بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا زمانہ ایک عجیب زمانہ ہے۔ ہماری زندگی میں وہ سب کچھ ہے جس کا پہلے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آرام، سہولتیں، ٹیکنالوجی، ہر چیز صرف ایک کلک پر۔ اگر تم بور ہو تو انٹرٹینمنٹ حاضر ہے، اگر تم اکیلے ہو تو سوشل میڈیا ہے، اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو ہزاروں ویڈیوز ہیں۔ سب کچھ ہے، واقعی سب کچھ، لیکن ایک چیز ہے جو نہیں ہے، دل کا سکون۔ ذرا سچ سچ سوچو، کیا تم واقعی اندر سے پرسکون ہو یا تم بس مصروف ہو؟ کیا تم واقعی خوش ہو یا تم بس خود کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہو؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان باہر سے جتنا بھرا ہوا ہے، اندر سے اتنا ہی خالی ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں بے چینی، دل کی گھبراہٹ، ایک عجیب سا بوجھ، لیکن کوئی صاف وجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ اور ہم جواب ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ شاید مجھے اور پیسے کی ضرورت ہے، شاید مجھے ایک بہتر ریلیشن شپ چاہیے، شاید مجھے کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہیے۔ اور ہم مزید چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جاتے ہیں، اور زیادہ ڈسٹریکشنز، اور زیادہ نوائز، اور زیادہ مصروفیت۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا ہم ایڈ کرتے ہیں اتنا ہی خالی محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا واقعی ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے، یا ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، یا کیا ہم نے کچھ بھول دیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو بہت بیسک ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچو، اگر تم کسی مشین کو اس کے اصل مقصد کے خلاف استعمال کرو تو کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک کام نہیں کرے گی، وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کام کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح اگر انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جائے تو وہ بھی اندر سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ ڈال دیا ہے سوائے اس چیز کے جس کے لیے ہم بنائے گئے تھے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے، تم بس اپنی اصل کو بھول گئے۔ اور جب انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے تو وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے سکون نہیں ملتا، وہ جتنا بھی حاصل کر لے اسے مکمل ہونے کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غلط جگہ پر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو رکنا پڑتا ہے، خود سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا پڑتا ہے، میں اصل میں کیا بھول گیا ہوں؟ یہ سوال آسان نہیں ہے، لیکن یہی سوال تمہیں سچ تک لے جائے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری بات آگے بڑھے گی۔ ہم پوری زندگی ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، مقصد، پرپس۔ ہم خود سے کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنا ہے، اور پھر ہم تلاش شروع کرتے ہیں، کبھی کریئر میں، کبھی پیسے میں، کبھی ریلیشن شپ میں۔ ہم سوچتے ہیں شاید یہ چیز مجھے مکمل کر دے، شاید جب میں یہ حاصل کر لوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، تو مجھے وہ احساس مل جائے گا جس کی میں تلاش میں ہوں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا تم نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جب تم کچھ حاصل کرتے ہو تو کچھ وقت کے لیے خوشی آتی ہے، لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور تم دوبارہ کسی نئی چیز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو؟ یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک ایسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہو جو آلریڈی دی جا چکی ہے۔ یہ سب سے عجیب بات ہے، ہم جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمیں پہلے ہی دی جا چکی ہے، ہمیں صرف یاد کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ذرا اسی آیت پر رک کر سوچو، یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، یہ تمہاری تعریف ہے۔ یہ تمہیں بتا رہی ہے کہ تم کیوں ہو، تمہارا وجود کیوں ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف ایک رسم بنا دیا ہے، ہم نے اسے ایک ڈیوٹی سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ تمہاری اصل آئیڈینٹی ہے۔ ذرا سوچو، اگر ایک چیز تمہاری کریشن کی وجہ ہو تو کیا وہ معمولی ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ تمہاری زندگی کا مرکز ہے، وہ تمہاری ہر چیز کو ڈیفائن کرتی ہے، لیکن ہم نے اسے سائڈ پر رکھ دیا ہے۔ ہم نے کہا پہلے کریئر بنا لو، پہلے پیسے کما لو، پہلے سیٹل ہو جاؤ، پھر عبادت بھی کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نے سینٹر کو سائڈ پر رکھ دیا اور سائڈ چیزوں کو سینٹر بنا لیا، اور جب سینٹر غلط ہو جائے تو پوری زندگی غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم جتنا بھی اچیو کر لو، جتنا بھی حاصل کر لو، تمہیں وہ سکون نہیں ملتا جو تم ڈھونڈ رہے ہو، کیونکہ تم نے اپنی روح کو وہ نہیں دیا جس کی اسے ضرورت ہے، اور روح کی ضرورت اللہ ہے۔ یہ ایک بہت سمپل بات ہے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت سمپل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سولوشن اتنا سمپل ہوتا تو سب لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن سچ یہ ہے کہ سمپل چیزیں اکثر سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ پانی سمپل ہے، لیکن زندگی اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ہوا سمپل ہے، لیکن تم اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اللہ کی یاد بھی سمپل ہے، لیکن تمہارا دل اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب تم اس کو اگنور کرتے ہو تو تمہارا دل آہستہ آہستہ خالی ہونے لگتا ہے، اور پھر تم اس خالی پن کو بھرنے کے لیے ہر چیز ٹرائی کرتے ہو، لیکن کچھ بھی کام نہیں کرتا، کیونکہ تم غلط چیز سے صحیح خلا کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے تمہیں پیاس لگی ہو اور تم کھانا کھاتے جاؤ لیکن پانی نہ پیو۔ تم جتنا بھی کھاؤ گے پیاس نہیں جائے گی، کیونکہ تم نے اصل ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح تمہارے دل کی پیاس صرف ایک چیز سے بجھتی ہے، اللہ کی یاد سے، اور یہی وہ سچ ہے جو ہم نے بھول دیا ہے، اور جب تک ہم اسے یاد نہیں کریں گے ہماری تلاش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم عبادت لفظ کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً کچھ تصویریں آتی ہیں، نماز، روزہ، تسبیح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت یہی ہے۔ یہ غلط بھی نہیں ہے، لیکن یہ مکمل بھی نہیں ہے، کیونکہ عبادت صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے۔ عبادت ایک حالت ہے، ایک تعلق ہے، ایک کنیکشن ہے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان۔ ذرا اس کو آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، ہم تسبیح پڑھتے ہیں لیکن ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیا عبادت کام نہیں کر رہی یا ہم اسے سمجھ نہیں رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عبادت کا مقصد صرف عمل کرنا نہیں ہے بلکہ یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ذرا اس آیت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ صرف نماز پڑھو، بلکہ فرما رہے ہیں نماز پڑھو تاکہ تم مجھے یاد کرو، یعنی نماز ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔
مقصد کیا ہے؟ ذکر، اللہ کی یاد، اور یہ یاد صرف زبان سے نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی ہے۔ جب تم واقعی اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو تمہارا دل بدلنے لگتا ہے، تمہاری سوچ بدلتی ہے، تمہارا رویہ بدلتا ہے، تمہاری پرائیورٹیز بدلتی ہیں، کیونکہ اب تم ایک کنیکشن میں ہو، اور جب یہ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے تو تمہاری زندگی آہستہ آہستہ سیدھی ہونے لگتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو صرف عادت بنا دیا ہے۔ ہم کرتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ہم جھکتے ہیں لیکن دل نہیں جھکتا، اور پھر ہم کہتے ہیں مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ تم نے عبادت کو ایک فارم بنا لیا ہے، لیکن اس کی اصل، اس کا ایسنس چھوڑ دیا۔ تم نے اسٹرکچر لے لیا لیکن روح چھوڑ دی، اور عبادت کی روح یاد ہے، ذکر ہے، اللہ کے موجود ہونے کو محسوس کرنا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ تم نماز میں کھڑے ہو اور تم واقعی یہ محسوس کر رہے ہو کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے، وہ تمہارے دل کو جانتا ہے، تو کیا تمہاری نماز ویسی ہی رہے گی؟ نہیں، وہ بدل جائے گی، تمہارا دل بدل جائے گا، کیونکہ اب یہ صرف ایک عمل نہیں ہے، ایک ملاقات ہے، اور یہی عبادت ہے۔ یہ صرف کرنا نہیں ہے، یہ جینا ہے، یہ ہر لمحے اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ جب تم اکیلے ہو، جب تم لوگوں کے درمیان ہو، جب تم خوش ہو، جب تم پریشان ہو، ہر حالت میں تمہارا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو، یہی عبادت ہے۔ اور جب یہ کنیکشن آ جاتا ہے تو تمہاری زندگی صرف دنیا نہیں رہتی، وہ ایک سفر بن جاتی ہے اپنے رب کی طرف، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم نے کھو دی ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں لیکن کنیکٹ نہیں کرتے، اور بغیر تعلق کے عبادت دل کو نہیں بدلتی، وہ صرف ایک روٹین بن جاتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو، تمہاری عبادت روٹین ہے یا تعلق ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اسی میں تمہارا سکون چھپا ہوا ہے۔ اب ہم ایک بہت عجیب حقیقت کی طرف آتے ہیں، ایسی حقیقت جو اتنی سادہ ہے کہ ہم اسے سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سچ یہ ہے کہ تمہارے دل کو صرف اللہ کی ضرورت ہے، بس یہی سچ ہے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت سادہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر حل اتنا سادہ ہوتا تو سب لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ اگر صرف اللہ کی یاد ہی کافی ہوتی تو دنیا میں اتنی بے چینی کیوں ہوتی؟ اور پھر ہم کچھ اور تلاش کرنے لگتے ہیں، کوئی کمپلیکس سسٹم، کوئی نئی فلسفی، کوئی ڈیپ ایکسپلینیشن۔ ہم چاہتے ہیں کہ جواب بھی مشکل ہو تاکہ ہمیں لگے کہ ہم کچھ خاص سیکھ رہے ہیں، لیکن زندگی کی سب سے بڑے سچ اکثر سادہ ہوتے ہیں، اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ذرا سوچو، پانی کتنا سادہ ہے، کوئی پیچیدگی نہیں، لیکن تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا کتنی سادہ ہے، تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن تم اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح اللہ کی یاد بہت سادہ ہے، کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں، کوئی مشکل طریقہ نہیں، بس دل سے یاد کرنا۔ لیکن ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہو سکتا، اور پھر ہم اپنی زندگی کو خود پیچیدہ بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اینالائز کریں گے، ہم تھیوریز بناتے ہیں، ہم ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوائے اس کے کہ جو سب سے ضروری ہے، اور وہ ہے اپنے رب کو یاد کرنا۔ یہی وہ سادگی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا ایگو ہمیں کہتا ہے نہیں، اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی اصل طاقت سادگی میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے
تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون آتا ہے، وہ سکون جو کسی اور چیز سے نہیں آتا، نہ پیسے سے، نہ ریلیشن شپ سے، نہ کسی اچیومنٹ سے، کیونکہ یہ سکون اصل سورس سے آتا ہے، اور جب تم سورس سے جڑ جاتے ہو تو تمہیں باہر کی چیزوں کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب تم ڈسکنیکٹ ہوتے ہو تو تم ہر چیز میں سکون ڈھونڈتے ہو اور کچھ بھی کافی نہیں ہوتا۔ یہی وہ سائیکل ہے جس میں آج کا انسان پھنس گیا ہے، وہ ہر چیز ٹرائی کر رہا ہے سوائے اس کے جو اصل حل ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو، آخری بار کب تم نے سچے دل سے اللہ کو یاد کیا تھا، بغیر کسی جلدی کے، بغیر کسی ڈسٹریکشن کے، صرف ایک خاموش لمحہ، اور تم اور تمہارا رب؟ کب ایسا ہوا تھا؟ اگر تمہیں یاد نہیں آ رہا تو شاید یہی مسئلہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہاری واپسی شروع ہو سکتی ہے۔ واپسی کسی پیچیدہ راستے کی طرف نہیں، بلکہ ایک سادہ سچ کی طرف۔ اب ایک بہت اہم سوال آتا ہے، اگر حقیقت اتنی سادہ ہے، اگر سکون کا راستہ اتنا صاف ہے کہ صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، تو پھر اتنے لوگ بے چین کیوں ہیں؟ اتنے لوگ بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ اتنے لوگ سکون سے کیوں محروم ہیں؟ اگر جواب سادہ ہے تو مسئلہ کہاں ہے؟ یہی اصل سوال ہے، اور اس کا جواب تمہاری پوری زندگی کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ راستہ مشکل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ راستہ صاف نہیں ہے، کیونکہ دنیا تمہیں بھٹکانے کے لیے بنی ہے، یہ دنیا تمہیں بھلانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، ہر چیز تمہیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، تمہاری آنکھیں ہر طرف کچھ نہ کچھ دیکھ رہی ہیں، تمہارا ذہن ہر وقت مصروف ہے، تمہارا دل ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہے، اور ان سب کے درمیان تم بھول جاتے ہو کہ تم کون ہو اور تم کیوں ہو۔ یہی امتحان ہے، یہ کوئی کتابی سوال نہیں ہے، یہ کوئی ایک دن کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کا امتحان ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ تمہیں کھینچا جا رہا ہے، کبھی خواہشات کی طرف، کبھی دنیا کی چمک کی طرف، کبھی ایگو کی طرف، اور اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو تم بہہ جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کو ایک بہت خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا، اس دنیا میں ایسے چلو جیسے ایک تنگ راستے سے گزر رہے ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں۔ ذرا تصور کرو، ایک تنگ راستہ اور دونوں طرف کانٹے۔ اگر تم کیئرلیس ہو تو کیا ہوگا؟ تمہارے کپڑے پھٹ جائیں گے، تم زخمی ہو جاؤ گے، تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ تو تم کیا کرو گے؟ تم احتیاط سے چلو گے، آہستہ چلو گے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ یہی دنیا ہے، یہاں ہر طرف کانٹے ہیں، خواہشات، شہوت، لالچ، ایگو۔ اگر تم نے احتیاط نہیں کی تو یہ سب تمہاری روح کو زخمی کر دیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ سب بہت اٹریکٹیو لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اندر سے یہ تمہیں کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہی امتحان ہے، یہ کوئی بڑا ڈرامیٹک مومنٹ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز ہیں جو تم ہر دن لیتے ہو۔ تم کیا دیکھتے ہو، تم کیا سنتے ہو، تم کس کے ساتھ وقت گزارتے ہو، تم کس چیز کو امپورٹنس دیتے ہو، یہ سب تمہاری ڈائریکشن طے کر رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ تم یا تو اللہ کے قریب جا رہے ہوتے ہو یا اس سے دور۔ کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے، یا تو تم یاد کر رہے ہو یا تم بھول رہے ہو۔ یہی اصل حقیقت ہے، اور جب تم یہ سمجھ لیتے ہو تو تم اپنی زندگی کو ایک ڈیفرنٹ لینس سے دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ اب تم صرف انجوائے نہیں کرتے بلکہ آبزرو کرتے ہو، تم صرف ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ کانشیس ہوتے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہی اویئرنیس تمہیں بچاتی ہے،
یہی تمہیں ان کانٹوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو زیادہ تر لوگ کھو چکے ہیں۔ وہ بس چل رہے ہیں بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، اور پھر جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کیئرفل نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم کیئرفل ہو یا تم بھی بس بہہ رہے ہو؟ یہ سوال تمہیں روک دے گا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں تم اپنی ڈائریکشن بدل سکتے ہو۔ کھونا ہمیشہ اچانک نہیں ہوتا، کوئی انسان ایک دن میں نہیں بھٹکتا، کوئی دل ایک لمحے میں خالی نہیں ہوتا، یہ سب آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اتنا آہستہ کہ تمہیں خود بھی محسوس نہیں ہوتا، اور یہی اس کا سب سے خطرناک حصہ ہے۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کرو، وہ وقت جب تم چھوٹے تھے، دل ہلکا تھا، اتنی فکر نہیں تھی، اتنی الجھنیں نہیں تھی، تمہاری خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھی، ایک سادہ سی بات، ایک چھوٹا سا لمحہ، اور تم خوش ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دل زیادہ بھرا ہوا نہیں تھا، کم اٹیچ تھا، کم ڈسٹریکٹڈ تھا، تمہاری روح زیادہ صاف تھی۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی شروع ہوتی ہے، تم بڑے ہوتے ہو، تم چیزوں کو سیریس لینا شروع کرتے ہو، اور پھر تمہاری اٹینشن بدلنے لگتی ہے۔ پہلے تم سادگی میں خوش تھے، اب تم کمپیریزن میں پھنس جاتے ہو، کون بہتر ہے، کون آگے ہے۔ پہلے تم کچھ چاہتے تھے، اب تم زیادہ چاہتے ہو، زیادہ پیسہ، زیادہ اسٹیٹس، زیادہ اٹینشن۔ پہلے تمہارا دل ہلکا تھا، اب وہ بھاری ہو جاتا ہے، خواہشات سے، توقعات سے، امیدوں سے، اور سب سے بڑھ کر دنیا سے۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اتنا آہستہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ سب نارمل ہے، یہی زندگی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم بدل چکے ہو، تم دور ہو چکے ہو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یہی اصل کھو جانا ہے، یہ نہیں کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہ تم نے اسے بھلا دیا۔ فرق ہے، چھوڑنا ایک کانشیس ڈیسیژن ہوتا ہے، لیکن بھولنا ایک خاموش پروسیس ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ چھوڑتے نہیں، وہ بس بھول جاتے ہیں۔ کیسے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، ایک نماز مس کی، پھر دوسری، پھر عبادت، ایک نماز مس کی، پھر دوسری، پھر عادت بن گئی، ایک گناہ کیا، پھر دوبارہ، پھر وہ نارمل لگنے لگا، ایک دن ذکر چھوڑا، پھر دوسرے دن، پھر دل خشک ہونے لگا۔ یہ سب آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور ایک دن تم رک کر دیکھتے ہو اور تم کہتے ہو، میں اتنا بے چین کیوں ہوں؟ میرے دل میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اور تم جواب ڈھونڈتے ہو باہر، جبکہ مسئلہ اندر ہوتا ہے۔ تمہارا دل ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور تمہیں اسے دنیا سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، لیکن دنیا تمہیں ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے، تمہیں بزی رکھ سکتی ہے، لیکن تمہیں پرسکون نہیں کر سکتی۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب تم اسے سمجھ لیتے ہو تو تم بلیم کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ تم دنیا کو نہیں کہتے کہ وہ تمہیں سکون دے، بلکہ تم سمجھتے ہو کہ سکون آتا کہاں سے ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان جاگتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے، میں بھٹکا نہیں تھا، میں بس بھول گیا تھا۔ اور یہ ریئلائزیشن بہت طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمہیں امید دیتی ہے، کیونکہ اگر تم بھولے ہو تو تم یاد بھی کر سکتے ہو، اگر تم دور ہو تو تم واپس بھی آ سکتے ہو۔ اور یہی وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، واپسی کا دروازہ۔